جی ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اعتزاز احسن صاحب کا کہنا تھا کہ دیکھنا یہ ہے کہ عدالت کا کیا موڈ ہے اور پیپلز پارٹی کا اس حوالے سے کیا موڈ ہوتا ہے۔ کیا جسے منظور وسان ابھی کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی خط لکھ دے گی، اگر خط لکھ دیا جاتا ہے تو گیلانی صاحب کی بار اگر خط نہ لکھا تو کیا گیلانی صاحب کے ساتھ یہ زیادتی نہیں کی گئی پاکستان پیپلز پارٹی نے؟ تو سر، ایک آپ کی جماعت کے رہنما یہ کہہ رہے ہیں کہ خط لکھ دیا جائے گا، آپ کا بڑا موقف کلیئر ہے، جو آپ چیزیں دیکھ رہے ہیں اور پارٹی کی رائے کو آپ بتا رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے خط نہ لکھا جائے، تو پھر اگر بالفرض لکھ دیا جاتا ہے تو کیا زیادتی ہوگی یہ گیلانی صاحب کے ساتھ کہ ان کی بار کیوں نہیں لکھا گیا خط؟ نہیں، میری رائے میں، میرے خیال میں جو میری اطلاع ہے، آپ سمجھیں کہ خط نہیں لکھا جائے گا۔ منظور وسان صاحب نے خواب ایک دیکھا ہے، وہ خواب دیکھتے ہیں، ان کا خواب کئی مرتبہ سچا ثابت ہو جاتا ہے، شاید سچا ثابت ہو جائے، اور میرے خیال میں کہ جب تک آصف علی زرداری صدر مملکت ہیں یہ خط نہیں لکھا جائے گا۔ تو آج راجہ صاحب کہہ رہے تھے کہ میں تو ایک ٹیلی فون کال پہ، آپ مجھے اگر کال بھی کریں گے تو میں تو حاضر ہو جاؤں گا اور آ کے اپنا موقف بھی دے دوں گا، تو اس 22 دن میں، جیسے میں نے پہلے بھی یہ سوال اٹھایا تھا، آپ کو کیا لگ رہا ہے خط نہیں لکھا جائے گا تو پھر 22 دن لیے کیوں گئے؟ یہ تو اب آپ راجہ صاحب سے یا پہلے بھی آپ کہہ چکے، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، مجھے معلوم نہیں کیوں لیے گئے، سوچ بچار کچھ کرنا چاہتے ہوں گے کہ خط کے مضمون پہ کچھ ہو جائے، پر خط کسی بھی مضمون کے ذریعے جب موقف یہ ہے کہ صدر کو، جب تک آصف علی زرداری صدر ہیں پاکستان کے، سوئس میجسٹریٹ کے روبرو ان کو پیش نہیں کیا جا سکتا، ان کے بارے میں کوئی مقدمہ نہیں چل سکتا، ان کے حوالے سے کوئی پروسیڈنگ کرمنل یا سول نہیں چل سکتی، جب یہ موقف ہے یا تو پارٹی اس موقف سے ہٹے، تو پھر تو ایک اور بات ہے۔ مجھے پارٹی اس موقف سے ہٹتی نظر نہیں آتی، کیونکہ میں پہلے ایک زمانے میں کہتا رہا ہوں کہ حرج نہیں ہے لکھنے کا، اس وقت بھی یہی موقف تھا۔ اب میں کہتا ہوں، میں نے کہا ہے کہ یہ لکھا اگر نہیں گیا تو جرم نہیں ہے۔ صاحب کے جو الفاظ مجھے یاد ہے کہ کم وقت میں کچھ بھی ہو جائے خط نہیں لکھا جائے گا، خبروں کا ٹرائل نہیں ہوگا۔ میرا خیال ہے نہیں لکھا جائے گا، میرا بھی خیال ہے یہ کہ نہیں لکھا۔ میں آپ کو ایک انٹرویو سن رہی تھی بی بی سی پہ، آپ نے جو دیا، آپ نے کہا کہ عدلیہ آئین سے بھی آزاد ہو رہی ہے، تو اعتزاز احسن صاحب جنہوں نے بڑی جدوجہد کی اس عدلیہ کو آزاد کرانے کے لیے، تو آپ اس طرح کا بڑا سخت قسم کا سٹیٹمنٹ ہے کہ آئین سے بھی آزاد ہو رہے ہیں۔ میں نے کہا تھا آئین سے بھی آزاد، ایک لحاظ سے یہی الفاظ تھے، وہ یہی تھا کہ اب دیکھیں نا، ایک وزیر اعظم ہے، پاکستان کا وزیر اعظم ہے، اس کو آپ مجبور کرتے ہیں کہ کہ وہ خط لکھے صدر کے خلاف، ایک باہر کے انویسٹیگیٹنگ میجسٹریٹ کے روبرو صدر کا معاملہ کسی بھی صورت، $60 ملین کی صورت، پارٹی بننے کی صورت، اس کو اکیوز کرنے کی صورت، جس بھی صورت میں اس کو صدر کا معاملہ ایک سوئس میجسٹریٹ کے روبرو پیش کیا جائے، یہ مجبور کرنا میں سمجھتا ہوں پاکستان کے آئین سے ایک تجاوز ہے۔ کر سکتے ہیں یا تو ججز غلطی، اور ججز اپنے فیصلوں پہ نظر ثانی بھی کرتے ہیں، اور مجھے ابھی بھی امید ہے اور خواہش ہے میری کہ راجہ پرویز اشرف کے معاملے پہ اپنے اس پچھلے فیصلے پر نظر ثانی کر لیں، کر لینا چاہیے ان کو، کیونکہ دیکھیں اسی کورٹ نے 200 کے کیس میں، سپریم کورٹ نے 1958 میں مارشل لاء کو جائز قرار دیا تھا، بیگم نصرت بھٹو کیس میں ضیاء الحق کو جائز قرار دیا تھا، اور پھر ظفر علی شاہ کے کیس میں مشرف کو جائز قرار دیا تھا، پھر اقبال ٹکا کے کیس میں 3 نومبر کی ایمرجنسی مارشل لاء کو جائز قرار دیا، پھر سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کیس میں انہوں نے کہا کہ وہ سب غلط ہوا، ہم سے سب کچھ غلط ہوا تھا، تو غلط اور بھی ایسے ہیں کیسز بہت سارے ہیں جس میں عدالت یہ وادی النظر میں اور نظر ثانی کر جاتی ہے اپنے فیصلوں کے حوالے سے، لیکن اگر راجہ صاحب کو بھی نااہل کر دیا جاتا ہے، اگر تو راجہ صاحب خط نہیں لکھتے اور سپریم کورٹ اپنے فیصلے پر نظر ثانی نہیں کرتی، اپنے فیصلے کی تمام مدرجات پہ، اور اس کے جو نتائج نکلتے ہیں کہ وزیر اعظم نہ صرف وزیر اعظم نائل ہوتا ہے وزارت عظمیٰ سے، پر MNA سے بھی، پھر وہ اس کو سزا قید بھی ہوتی ہے، اور پھر وہ
اب 30 سیکنڈ سے شاید زیادہ ہی دینی پڑے ان کو کیونکہ وہ ایک سبق سکھانے والی بات ہوگی، اور پھر اس کو 5 سال کے لیے نااہل بھی قرار دیا جاتا ہے. تو اتنے سخت فیصلے سے اگر سپریم کورٹ کچھ گریز نہیں کرتی تو پھر وہی ہوگا جو گیلانی سے ہوا ہے، وہی راجہ سے بھی ہوگا. اور آپ کا یہ کہنا ہے کہ وزیر اعظم آتے رہیں گے 2013 تک اگر پھر ایسے ہی چلتا رہے گا؟ پیپلز پارٹی کو کرنا یہی چاہیے. میرے خیال میں 2 راستے ہیں نا. پیپلز پارٹی مزاحمت کرے، میں سمجھتا ہوں مزاحمت کا راستہ میں نہیں سمجھتا ہوں. عدالت کے خلاف مزاحمت ہونی چاہیے، میری یہ رائے ہے. پارٹی میں بھی رائے ہے. یوسف رضا گیلانی نے کہا کہ مزاحمت ہوگی، میں سمجھتا ہوں مزاحمت نہیں ہونی چاہیے. پیپلز پارٹی کو ایک نیا وزیر اعظم منتخب کر لینا چاہیے اگر راجہ صاحب نااہل ہوتے ہیں. تو پھر گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں پاکستان کا نام آ سکتا ہے؟ اتنے وزیر اعظم آتے ہیں اور پھر ایسے ہی جائیں گے نااہلیت کے حوالے سے. معاملہ صرف چٹھی لکھنے کا؟ معاملہ صرف چٹھی لکھنے کا نہیں ہے. معاملہ ہے صدر اپنے انکمبنٹ حاضر موجود صدر مملکت کو کسی دیگر ملک کے میجسٹریٹ کے روبرو پیش ہونے کا. یہ خط لکھا جانا چاہیے، لکھا جائے گا. جب آصف زرداری، کسی کو پسند ہو ناپسند ہو آصف زرداری، جب وہ صدر نہیں ہوگا تو خط لکھا جانا چاہیے اور لکھا جائے گا اور لکھا جانا بھی چاہیے. لیکن جب تک وہ صدر ہے، یہ استثناء آصف زرداری کا تو نہیں ہے، یہ استثناء آپ کے اور میرے صدر کا، اور صدر آتے رہیں گے پاکستان میں. یہ پھر بات سر عدالت کو آپ نہیں سمجھا سکتے؟ کیونکہ عدالت نے جب آپ سے پوچھا تھا تو آپ نے کہا تھا کہ نہیں میں تو گیلانی صاحب کا یہاں پہ وکیل ہوں، جو آپ کے اپنے عدالت کے اندر جو آپ نے کہا تھا. وہ ایک اور معاملے پہ تھا. وہ کہتے تھے کہ 248 کی شک 2 پہ بحث کرو آپ. میں نے کہا وہ تو بحث میں کروں اگر وہ صدر کا استثناء ہے. وہ کہتے تھے بحث کرو، اور مجھے یہ محسوس ہوتا تھا کہ یہ اس استثناء کو شاید عدالت، شاید ایک وکیل اپنا اندازہ لگاتا ہے، شاید اس کو ختم کر دے یا مجروح کر دے، ضعیف کر دے اس استثناء کو، کیونکہ موڈ ججز کا جو مجھے لگتا تھا غلط میں احساس ہوگا. تو میں نے اور یوسف رضا نے، ہم نے یہ فیصلہ کیا اور باقی لوگوں نے، ساتھیوں نے مل کے، کہ ہم نے 248(2) کو اس لیے نہیں اٹھانا کیونکہ وہ صدر کے بارے میں، صدر تو ملزم نہیں تھا اس کیس میں. صدر کسی کیس میں ملزم ہو، صدر اس میں ڈائریکٹلی انوالوڈ ہو، پھر 248(2) کا مسئلہ اٹھے گا کہ صدر کو استثناء ہے کہ نہیں. وہ خود کیا مجھے استثناء ہے. گورنر اویس غنی کو بلوچستان ہائی کورٹ نے استثناء دیا جب وہ بگتی کیس میں، جب وہ تھے گورنر تھے، ان کو استثناء دیا بغیر مانگے. قاضی فیض عیسیٰ کا فیصلہ ہے، بغیر طلب کیے، بغیر مانگے استثناء دیا کہ گورنر ہے. گورنر اور صدر کو یہ استثناء ہے صرف حاصل. تو 248(2) میں پلیڈ کیوں کرتا؟ مجھے پلیڈ کرنے کی ضرورت نہیں تھی. اس کا جواب ہم ضرور لیں گے ایک مختصر سے بریک کے بعد. اعتزاز حسن کے پاس جائیں. 25 اینکروں کو اب تک بتا چکا ہے کہ مجھے ایک شخصیت نے بلایا، بلا کے کہا کہ یار یہ آدمی کو کسی طرح چپ کرا دو، میں مسئلہ حل کرتا ہوں. اب میں اتنی بڑی بات کر رہا ہوں، یہ آدمی کو چپ کرا دو، میں مسئلہ حل کرتا ہوں. اور یہ ٹی وی میں دیکھ دیکھ کے جو اشارے کرتا ہے، مجھے لگتا ہے کہ یہ مجھے بول رہا ہے. ڈرنا اس دن سے جس دن میں نے اس شخصیت کا نام لے دیا.